بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہمارا جو ہے وہ آج ہم نے لیسن نمبر 2 پڑھنا ہے، دوسرا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم تجوید کی ضد یعنی لحن کا بیان پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تجوید کی ضد لحن کیسے بنتی ہے، کیونکہ تجوید میں تو ہم جو ہے وہ غلطیوں کو ٹھیک کرتے ہیں، تجوید پڑھنے سے جو ہے ہماری غلطیاں درست ہوتی ہے، جبکہ لحن جو ہے وہ اس کا معنی ہے غلطی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم جو ہے وہ غلطیوں کے بارے میں پڑھیں گے، کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر بتایا گیا کہ تجوید کی ضد یعنی لحن کا بیان ہے۔ اس میں جو ہے وہ ہم 4 چیزیں جو ہے وہ پڑھیں گے: لحن کا معنی اور تعریف، اس کے بعد لحن کی اقسام پڑھیں گے، اور لحن جلی کی صورتیں اور اس کی مثالیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد لحن جلی اور لحن خفی کا حکم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے لحن، اس کا معنی ہے غلطی کرنا، اور تعریف کیا ہے؟ لحن کی تعریف یہ ہے کہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے، یا غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ لحن کی تعریف جو ہے وہ کوئی ایک ساتھی جو ہے صرف دہرا دے مجھے کہ لحن کی تعریف کیا ہم نے پڑھی ہے۔ صدام، ٹھیک ہے جی۔ لحن کی تعریف یہ ہے کہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہم نے جو ہے وہ 3 چیزیں پڑھی ہیں، ان تینوں کی آگے وضاحت بھی لکھ دی گئی ہے۔ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے سے مراد مخارج میں غلطی کرنا، ٹھیک ہے۔ مخارج جو ہے اس کے اندر اگر ہم غلطی کریں گے تو وہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اگر ہم اس میں صفات جو ہم پڑھیں گے آگے، صفات میں اگر غلطی کریں گے تو وہ غلط پڑھنا کہلاتا ہے۔ اور بے قاعدہ پڑھنا یعنی قواعد جو ہم پڑھیں گے آگے، وہ صفات عارضہ میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ قواعد کے خلاف یعنی غنہ کا قاعدہ کرنا، غنہ کا یا مد کا یا اخفاء کا قاعدہ، ان کے خلاف جو ہے وہ پڑھنا بے قاعدہ پڑھنا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لحن کی تعریف ہے کہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یعنی کہ مخارج کا دھیان نہ کرنا، اور اسی طریقے سے صفات کا جو ہے وہ خیال نہ کرنا، اسی طریقے سے قواعد جو ہم پڑھیں گے ان کا خیال نہ کرنا، تو اس طریقے سے پڑھنے سے ان غلطیوں کو لحن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آئے گی لحن کی قسمیں۔ لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی اس کا معنی ہے واضح اور موٹی غلطی کرنا۔ لحن جلی کا معنی ہے واضح غلطی کرنا اور موٹی غلطی کرنا۔ واضح اور موٹی غلطی کرنے کا مطلب کیا ہے، وہ اس کی تعریف میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ لحن جلی اس غلطی کو کہتے ہیں جس کو عام آدمی بھی جان لے کہ پڑھنے والے نے غلط پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ عام آدمی کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ جو ہے سوچ بچار کرنے والا ہو، تھوڑے سے اس کو جو ہے وہ شدھ بدھ ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ ہونا ہو اس علم کے ساتھ، یہ مطلب ہے عام آدمی کا، ٹھیک ہے۔ کہ یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ اتنی واضح غلطی ہو کہ جو ہے وہ عام آدمی بھی جو پہچان لے کہ بھئی پڑھنے والا غلط پڑھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں لحن جلی۔ اچھا جی، اب یہ جو واضح غلطی ہے اس کی جو ہے وہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ جو بڑی غلطیاں جو ہم کرتے ہیں، ان بڑی غلطیوں کی جو ہے وہ 4 قسمیں بن سکتی ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے بڑی غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا۔ یہ ظاہری بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑی غلطی ہوتی ہے، تو اور سبھی کوئی دیکھ کے قرآن سن رہا ہو تو وہ آپ کو بتا دے کہ نہیں بھائی آپ نے غلط پڑھا، یہاں پر تو کچھ اور حرف لکھا ہوا ہے، آپ کچھ اور حرف پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی لحن جلی میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے کوئی حرف لکھا ہوا تھا، پڑھنے والے نے اس کو غلطی سے کم پڑھ دیا، اس کو حرف کو ختم کر دیا، یعنی وہ پڑھا ہی نہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ لحن جلی میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے ایک حرف لکھا ہی نہیں ہوا تھا، ہم نے اضافہ کر دیا پڑھتے وقت، تو یہ بھی لحن جلی کی غلطی میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے زبر، زیر پیش اور جزم وغیرہ میں غلطی کرنا، یہ بھی لحن کی قسم میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لحن جلی یعنی ہم نے لحن جلی کا معنی پڑھا واضح اور موٹی غلطی، اور ہم نے اس کی تعریف یہ پڑھی کہ ایسی غلطی کرنا کہ عام آدمی کو بھی پتہ لگ جائے کہ بھئی پڑھنے والے نے غلط پڑھا ہے۔ اور پھر وہ غلطیاں کس قسم کی ہو سکتی ہیں، وہ ہم نے بتا دیا کہ ان غلطیوں کی جو ہے وہ 4 قسمیں ہیں: ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، یا کسی حرف کو کم کر دینا، یا کسی حرف کو بڑھا دینا، یا پھر جو ہے وہ زبر زیر پیش کی غلطی کرنا، یہ لحن جلی کی صورتوں میں شامل ہے۔ اب ان میں سے ہم ہر ایک کے بارے میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ابدال الحرف بالحرف، ٹھیک ہے، اس کی جگہ پر آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں جو اوپر لکھا ہوا ہے نمبر 1 میں، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، ٹھیک ہے۔
تو ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے الحمد ہے، ہا لکھا ہوا ہے، اب یہاں پر ہم ہا کی جگہ پر اگر ہا پڑھ دیں گے تو یہ دیکھیں ہا کی جگہ پر ہم نے ہا کر دیا تو حرف ہی بدل دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے، اب اس کی جگہ پر ہم جو ہے وہ قل هو اللہ احد پڑھ دیتے ہیں، قاف کی بجائے جو ہے وہ باریک والا کاف پڑھ دیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ لحن جلی میں داخل ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے اس میں ہم کوئی بھی غلطی کو جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو مثال لکھی ہوئی ہے، کوئی بھی ہم ایسی غلطی کرتے ہیں جس میں ایک حرف کی بجائے جو لکھا ہوا تھا اس کی جگہ پر ہم نے کسی اور حرف کو پڑھ دیا تو وہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنے والی غلطی میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر دو، کسی حرف کو کم کر دینا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اب دیکھیں ولم یولد، یا کے بعد یہاں پر واو لکھی ہوئی ہے، اور اگر ہم بعض اوقات جو ہے وہ ہم غلطی کر دیتے ہیں، ہم کرتے ہیں ولم یولد، ٹھیک ہے، ولم یولد پڑھ دیتے ہیں، یولد کی جگہ پر ولم یولد پڑھ دیتے ہیں، تو دیکھیں یا کے بعد جو واو لکھی ہوئی تھی وہ حرف واو والا ہم نے کیا کر دیا، یہاں سے کم کر دیا، تو یہ بھی جو ہے وہ لحن جلی میں داخل ہے۔ اس طریقے کی جو بھی غلطیاں ہوں گی وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گی۔ نمبر تین پہ ہے کسی حرف کو بڑھا دینا، ٹھیک ہے، یعنی کسی حرف کو زیادہ کر دینا، جیسے الحمد للہ، اب دیکھیں دال پر جو ہے یہ پیش ہے الحمد للہ، لیکن اگر ہم اسی کو پڑھتے ہیں الحمد للہ تو الحمد، یہ دال کو اب ہم لمبا کر دیں گے تو یہ اسی وقت لمبا ہوگا کہ جب اس کے آگے واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، ٹھیک ہے، تو یہ والا حرف بن جاتا ہے الحمد بن جاتا ہے، تو دیکھیں اب یہاں پر واو کا اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کسی حرف کو بڑھا دینا، الحمد کی جگہ پر الحمدو پڑھ دینا، یا اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر بھی اکثر جو ہے وہ غلطی ہوتی ہے پڑھنے میں، ہم پڑھ دیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر بھی دیکھیں ایک حرف کو ہم نے بڑھا دیا، تو یہ غلطی بھی لحن جلی میں شامل ہوتی ہے۔ نمبر چار ہے حرکات و سکنات، حرکات و سکنات کہتے ہیں زبر زیر پیش اور جزم وغیرہ کو، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ غلطی ہو، جیسے مثال کے طور پر انعمتا تھا صراط الذین انعمت علیہم، اب انعمتا کی جگہ پر ہم نے انعمتو پڑھ دیا، ٹھیک ہے، یا انعمتی پڑھ دیا، تو یہ دیکھیں ہم نے زبر زیر پیش کی غلطی کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس طریقے کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بڑی غلطیاں کہلاتی ہیں، اس کو ہم اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، لحن جلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی حرف کو جو ہے وہ بدل دینا اور یہ بھی بڑی غلطی میں شامل ہے، کسی حرف کو کم کر دینا یہ بھی بڑی غلطی میں شامل ہے، کسی حرف کو بڑھا دینا یہ بھی بڑی غلطی میں شامل ہے، یا زبر زیر پیش کی غلطی کر دینا، یہ چاروں جو ہے وہ بڑی غلطیوں میں شمار ہوتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں لحن جلی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس غلطی کا حکم کیا ہے، یہ غلطی جب کوئی کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، تو وہ بتا دیا کہ ایسی غلطی کرنا حرام ہے، بعض اوقات جو ہے وہ معنی بگڑنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جب بھی نماز فاسد ہو، نماز فاسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ شروع سے نئے سرے سے نماز کو دہرانا پڑتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نماز فاسد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں نماز ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز فاسد ہو جانا، نماز کا ٹوٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ اب آپ سجدہ سہو کریں گے تو غلطی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کفارہ ہو جائے گا، نماز مکمل ہو جائے گی، نہیں، بلکہ جب آپ نے ایسی غلطی کر دی جسے معنی بدل گیا تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا، دوبارہ نئے سرے سے نماز کو دہرانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ بھائی تجوید کو اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے کہ ہم نماز جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھ سکیں کہ نماز ہماری فاسد نہ ہو، یعنی نماز ہماری نہ ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم بنیادی تجوید کا علم حاصل کریں گے، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ بھائی یہ والی وہ غلطیاں ہیں کہ اگر ہم اس کو نماز کے اندر کریں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے، ہماری نماز جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، دوبارہ ہماری نماز کو دہرانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا کہ یہ چار قسم کی بڑی غلطیاں کہلاتی ہیں، ہم جو ہے وہ اس کی کل جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ مشق بھی کر لیں گے، وہ غلطیاں ہم ساتھ اس کو پڑھیں گے بھی، اگر آپ میں سے جو ہے وہ کوئی یہ غلطی کریں گے تو ہم اس کی نشاندہی بھی کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے یہ غلطیاں ہم سے دوبارہ نہ ہو اور اس کا استحضار بھی ہو جائے گا کس طریقے سے ہم یہ غلطی کرتے ہیں۔ جب جو ہے آپ میں سے ہر ایک جو ہے جب اپنی غلطی کو پہچان لے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ آئندہ سے وہ خود پڑھ رہے ہوں گے تو اس چیز کے بارے میں آپ احتیاط کریں گے کہ بھائی
کسی حرف کو میں نے لمبا نہیں کرنا، جو لکھا ہوا ہے اسی کو پڑھنا ہے. اگر میں نے لمبا کیا تو پھر بھائی ایک حرف اضافہ ہو جائے گا، اگر میں نے جو ہے وہ ختم کر دیا تو ایک حرف کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مخارج کو پڑھیں گے تو ہماری یہ غلطیاں بھی نہیں ہوں گی، خاص طور پر ایک حرف کی جگہ پر دوسرے حرف کو پڑھنے کی. اس کے بعد دوسری صورت ہے، ہم نے پڑھا تھا لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. خفی جو ہے وہ آپ کو نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے، چھوٹی اور بڑی غلطی کو کہتے ہیں خفی. ٹھیک ہے. کہ حروف کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف قرآن پڑھنا. ٹھیک ہے. یعنی جس سے جو ہے وہ حروف کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، الفاظ کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جب ہم مد کرتے ہیں یا غنہ کرتے ہیں تو لفظ کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ جو قواعد ہیں ان میں اگر غلطی کی جاتی ہے تو ان کو لحن خفی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے مثال کے طور پر غنہ نہ کرنا، یا کوئی حرف موٹا تھا اس کو باریک پڑھ دینا. ٹھیک ہے. یہ لحن خفی میں داخل ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں پر جو ہے وہ صاد کو باریک پڑھ دینا، را کو جو ہے باریک پڑھ دینا، طا کو جو ہے وہ باریک پڑھ دینا. ٹھیک ہے. ان کو جو ہے وہ پڑھنا، تو یہ قرآن کے جو حسن ہے اس سے جو ہے وہ کمی واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی غلطیوں کو لحن خفی کہا جاتا ہے. وہ جو ہم نے اوپر پڑھی تھی، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، یا کسی حرف کو کم کر دینا، یا کسی حرف کو بڑھا دینا، یا زبر زیر کی غلطی کرنا، وہ غلطیاں اور ہیں. ٹھیک ہے. وہ بڑی غلطیاں ہیں اور اس سے نماز بھی ٹوٹ سکتی ہے اور انسان گناہ گار بھی ہوتا ہے. لیکن یہ جو غلطی ہے جس کو ہم غنہ نہیں کرتے ہیں، من شر ما خلق پڑھ دیتے ہیں، من شر ما خلق کو من شر ما خلق پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے اس سے قرآن میں حسن پیدا ہوتا ہے. ہم نے جب قرآن پڑھنا ہے تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کا حکم پڑھ لیتے ہیں. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی غلطی کرنا مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ ہے، اس سے ثواب میں جو ہے وہ کمی آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں مکروہ، یعنی پسندیدہ نہیں ہے. لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. چھوٹی غلطی سے یہ بچنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی غلطی پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو ہے ان چھوٹی غلطیوں سے بھی بچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ہم نے کوشش جس طریقے سے کرنی ہے کہ جس طریقے سے یہ نازل ہوا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب ہم اس تجوید کو پڑھیں گے اور جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے اس کو اپلائی بھی کریں گے، تو پھر ہی یہ ممکن ہو پائے گا، ورنہ یہ ممکن نہیں ہوگا اور ہم اس طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے دوسرا سبق، اس سبق میں ہم نے لحن کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے. اور لحن کی جو ہے وہ تعریف پڑھی اور لحن کی اقسام پڑھی. ٹھیک ہے. اور لحن جلی اور لحن خفی دونوں کا حکم پڑھا. تو سبق کو میں دہرا دیتا ہوں. ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے پڑھا کہ لحن کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی مطلب بڑی اور واضح غلطی، یعنی عام آدمی بھی پہچان لے کہ بھئی پڑھنے والے نے غلطی کی ہے. اور وہ غلطیاں کس طریقے کی ہو سکتی ہیں، کس طرح کی وہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کو ہم نے چار قسموں میں ڈیوائڈ کر دیا کہ بھئی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا. ٹھیک ہے. یا کسی حرف کو کم کر دینا، یا کسی حرف کو بڑھا دینا. ٹھیک ہے. یا پھر زبر زیر پیش کی غلطی کر دینا. یہ بڑی غلطیوں میں شامل ہوتی ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ بعض اوقات اس سے معنی بگڑ جاتا ہے اور معنی خراب ہونے کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. اور دوسری قسم تھی لحن جلی. یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ چھوٹی اور بڑی غلطی ہوتی ہے. اس کی تعریف پڑھی ہم نے. قرآن کے جو حسین ہونے کے جو قاعدے ہیں ان کے خلاف قرآن پڑھنے کو لحن خفی کہا جاتا ہے. اور یہ غلطی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، اور اگرچہ چھوٹی غلطی ہے لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بھی بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ لحن خفی کہلاتی ہے. آگے ہے تمرین. لحن جلی کی تعریف کریں اور اس کا حکم بیان کریں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے تعریف یاد کرنی ہے لحن جلی کی، اور اس کا حکم بھی آپ نے بتانا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. نمبر 2، لحن جلی کی صورتوں کے صرف نام لکھے. ٹھیک ہے. لحن جلی جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو لحن جلی کی ہم نے 4 قسمیں پڑھی ہیں، ان کے صرف نام لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہم نے پڑھے تھے کہ وہ کون بتائے گا نام؟ 4 نام کن کو یاد ہو گئے کلاس کے اندر ہی؟ سعد. ابدال حرف سعد بھائی کو یاد بالحرف. ہو گئے جی. سعد بھائی جی 4 ہیں. ابدال الحرف بالحرف، حرف اردو میں کم بتا دیں. کرنا، ابدال حرف الحرف بالحرف اردو میں بتائیں، ایک حرف کی جگہ آسانی کی طرف جائیں. ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، ٹھیک حرف ہے. کم کرنا، حرف بڑھا دینا،
حرکات و سکنات میں غلطی کرنا، کیا زبر زیر مطلب پیش حرکات و وغیرہ، سکنات؟ جی شاباش، زبر زیر جیسے کہ پیش میں غلطی کرنا، انعمت ٹھیک ہے، انعمتا پڑھ لینا، ٹھیک۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ لہن جری کی 4 صورتیں ہیں، صرف ان کے نام لکھنے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، حرکات و سکنات میں غلطی کرنا، اس کی وضاحت کریں اور مثال دینا مت بھولیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ قرآن مجید کے کوئی بھی جو ہے، کوئی سے بھی جو ہے وہ آپ لفظ لے سکتے ہیں، اور لفظ لینے کے بعد جو آپ کو صورت یاد ہے الحمدللہ سے لے سکتے ہیں، اور سورۃ الاخلاص سے، سورۃ الکوثر سے، سورۃ العصر، کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہے، کوئی بھی آیت آپ اس میں سے کوئی بھی لفظ اٹھا لیں، اور اس کو جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ مثال کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے لحن خفی کی تعریف اور اس کا حکم بیان کریں۔ پہلے سوال میں تھا لحن جلی کی تعریف اور اس کا حکم بیان کریں، اور آخری سوال میں ہے لحن خفی کی تعریف اور اس کا حکم بیان کریں، ٹھیک ہے بھی۔ تو آج کے جو ہے وہ ہمارے یہ سبق مکمل ہو گیا کہ جو ہے وہ کن کن غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور کس طریقے سے ہم جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں۔ تو اس سبق کو آپ نے جو ہے وہ اچھے سے یاد